وزیر چھوٹی آبادی ٹی جی وینکٹیش نے واضح کیا کہ صرف نئی دہلی کا محاصرہ کرتے ہوئے آندھرا پردیش کی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے۔ ٹی جی وینکٹیش واسوی کلب انٹرنیشنل کے 11ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیما آندھرا احتجاج مرکزی قائدین کا ذہن بدلنے میں ناکام ہو گیا، جو ریاست کو تقسیم کرنے پر اٹل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 ماہ طویل سیما آندھرا کے احتجاج سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سیما آندھرا میں کاروبار کے نقصان کا فائدہ حیدرآباد تلنگانہ کے دیگر علاقوں کو ہوا ہے۔ اس لیے سیما آندھرا کے تمام احتجاجیوں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ دہلی کا محاصرہ کر لے، اس کے بعد ہی مرکزی قائدین صورتحال، شدت اور عوام کے جذبات کو سمجھ پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دہلی کو نہ گھیر لیا جائے، مرکزی قائدین اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے سیما آندھرا قائدین کے متضاد موقف پر نکتہ چینی کی اور گزارش کی کہ متحدہ ریاست کی تائید میں سب یکساں موقف اختیار کریں۔ سیما آندھرا کے وکلاء کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ریاست کو متحد رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 21 دسمبر تک اپنی ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جے اے سی کنوینر ایم سبا راؤ نے بتایا کہ سیما آندھرا کے تمام 13 اضلاع میں وکلاء یہ ہڑتال جاری رکھیں گے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریاست کی تقسیم کو روکنے کے لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا ارکان کے مکانات کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیما آندھرا کے تمام ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل سے ملاقات کر کے ان سے تلنگانہ بل کے خلاف ووٹ دینے کے لیے حلف لیا جائے گا۔ سیما آندھرا سیکریٹریٹ کے ملازمین کا ایک وفد متحدہ ریاست کے مسئلے پر دہلی کا دورہ کرے گا۔ وزیر ابتدائی تعلیم ایس شیلجا ناتھ کی قیادت میں یہ وفد دارالحکومت کا دورہ کرے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم ہند ڈاکٹر منموہن سنگھ اور صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے آندھرا پردیش کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ دریں اثنا سیما آندھرا کے وکلاء کے جے اے سی نے ایک اجلاس منعقد کیا اور 21 دسمبر تک عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اقدام آندھرا پردیش کی تقسیم کی مخالفت میں کیا گیا۔ چنانچہ اس اجلاس میں 8 قراردادیں منظور کی گئی ہے، جن میں 21 دسمبر تک عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کے بعد سمیکھیا آندھرا احتجاج میں حصہ لینا شامل ہے۔ بعض وکلاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مختلف وجوہات پر ہڑتال کو عارضی طور پر ملتوی کرنے والی دیگر یونینوں سے بھی اپیل کریں گے۔ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام طلباء کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی میں ناکامی کے خلاف ایک موٹر سائیکل ریلی منعقد کی گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اختتام پذیر موٹر سائیکل ریلی میں سینکڑوں طلباء نے حصہ لیا۔ طلباء نے دیرینہ مسائل کی یکسوئی پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ طلباء نے ریلی کے دوران حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی۔ یونین کے لیڈر نے اقلیتی طلباء کی اسکالرشپ کی اجرائی میں تاخیر پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سال سے ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ اس طلبہ تنظیم کے اے ایس ایف کے نیشنل کانفرنس 28واں نیشنل کانفرنس تاریخی شہر عثمانیہ یونیورسٹی میں یہ اس مہینے کی 28 اور 30 کو ہونے والا ہے۔ اس کے اندر ہندوستان کے طلبہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ آنے والی یہ یو پی اے سرکار کی جو ناکامیاں ہیں اور یو پی اے سرکار نے جو طلبہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کے اوپر ہم چرچا کریں گے اور یہ کانفرنس کے اندر بتا دیں گے اس کانفرنس کے دوارا کہ طلبہ آج بھی ان کے مسائل کے لیے جدوجہد کرنے کے رائلسیما سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائد جے سی دیواکر ریڈی نے ایک بار پھر رائل تلنگانہ کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی جے سی دیواکر ریڈی نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے تلنگانہ کے ارکان اسمبلی کو فون کر کے رائل تلنگانہ پر رائے طلب کرنے پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ جے سی دیواکر ریڈی نے وضاحت کی کہ رائل تلنگانہ کا مطالبہ تلنگانہ کی تشکیل کی مخالفت نہیں ہے۔ جے سی دیواکر ریڈی نے تلنگانہ کے ارکان اسمبلی کو مشورہ دیا کہ وہ رائل تلنگانہ کے قیام کی مخالفت نہ کریں۔ کانگریس لیڈر نے انکشاف کیا کہ تلنگانہ کے بعض ارکان اسمبلی رائل تلنگانہ کے قیام پر رضامند ہیں، لیکن وہ برسر عام رائل تلنگانہ کی تائید کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ جے سی دیواکر ریڈی نے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کی ستائش کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ 3 سالہ دور اقتدار میں ریاست کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسمبلی کے احاطے میں ایک سانپ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ اسمبلی میں تلگو دیشم پارٹی کے دفتر کے قریب سانپ کی موجودگی سے وہاں موجود لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اسمبلی میں موجود عہدیداروں نے فوری سپیرے کو طلب کرتے ہوئے سانپ کو پکڑ لیا۔ اسمبلی میں سیکورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ سانپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور اسے پکڑنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
ریاست میں آئے طوفان ہیلن کا دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں بھی اثر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست میں شدید بارش اور طوفان کے بعد 2 روز قبل حیدرآباد و سکندرآباد میں بھی بارش کے بعد موسم میں نمایاں تبدیلی دیکھی گئی۔ پیر کے روز صبح قہر کی وجہ سے عوام کو آمد میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح کے اوقات شبنم کی وجہ سے موسم میں کافی تبدیلی دیکھی گئی۔ صبح کے اوقات میں بھی گاڑیوں کی لائٹ کھلی دیکھی گئی۔ پیر کے روز دن بھر سورج بھی آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ دوپہر کے اوقات بعض علاقوں میں معمولی بوندا باندی ہوئی اور گرمی بھی محسوس کی گئی، لیکن اس کے باوجود پچھلے ایک ہفتے کے مقابلے دونوں شہروں میں سردی میں کمی دیکھی گئی۔ صبح کے اوقات پڑھنے والی شبنم سے لوگ کافی محظوظ ہوئے۔ چارمینار اسمبلی حلقے کے شالی بنڈا ڈویژن میں رچا بنڈا کا کامیاب پروگرام منعقد ہوا۔ روپ لال بازار نز سید علی چبوترا میں منعقدہ تیسرے مرحلے کے رچا بنڈا پروگرام سے بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا۔ کارپوریٹر شالی بنڈا محمد غوث نے رچا بنڈا پروگرام میں عوام کو سفید راشن کارڈز اور وظیفے پیرانہ سالی کے بکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر محکمہ برقی، بلدی اور آبرسانی کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ابتدائی مجلس کے علاوہ مجلس کے سرگرم کارکنوں نے بھی رچا بنڈا پروگرام میں شرکت کی۔ تیسرا فیس اور اسمبلی حلقے چارمینار میں تیسرا رچا بنڈا پروگرام، جس کے اندر سارے آفیسرز بلدیہ کے، محکمے کے، سول سپلائی کے اور میڈیکل ہیلتھ کے سارے آفیسرز تھے، پینشن کے، MRO سب لوگ اس پروگرام میں موجود تھے۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی ہے اور صدر محترم کی ہدایت ہے کہ ایسے کاموں کے جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے۔ خاص بات یہ ہے کہ میں سول سپلائی ڈپارٹمنٹ سے، آپ کے چینل سے اور مجھے پرسنلی بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے راشن کارڈ بنے ہیں آدھار کارڈ کے، اور جس طریقے سے ID کارڈ کے جس طریقے سے بنڈل پھینک دیے گئے، ایسی مطلب ہے نا لوگ کو۔ حلقہ ملک پیٹ کے علاقے موسیرام باغ میں رچا بنڈا پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ حلقہ ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شرکت کرتے ہوئے عوام میں سفید راشن کارڈز، پینشن بکس کے علاوہ دیپم پدکم کے تحت درخواستیں تقسیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے عبدالجاوید کو 1 لاکھ روپے، لکشمی نارائنہ کو 80,000، عمر عظیم کو 84,000 روپے حوالے کیے گئے۔ علاوہ ازیں MIM کی جانب سے سالار پکوان سلنڈرز کو عوام میں تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد اسلم، امبرپیٹ MRO، ASO اور محکمہ سول سپلائز کے عہدیدار اور مجلسی سرگرم کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چنچل گڑھا جونیئر کالج میں قائم آدھار کارڈ سینٹر میں ہو رہی بدعنوانیوں سے عوام میں برہمی پائی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے آدھار کارڈ سینٹرز کو مختلف علاقوں میں مستقل طور پر قائم کیا گیا اور آدھار کارڈ کو کسی بھی سرکاری کاموں کے لیے ضروری قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے آدھار کارڈ کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور جس کی بنا پر آدھار کارڈ بنانے کے لیے عوام سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں۔ چنچل گڑھا جونیئر کالج میں قائم آدھار کارڈ سینٹر میں آدھار کارڈ بنوانے کے لیے کثیر رقم طلب کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں برہمی دیکھی گئی ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ آدھار کارڈ کے لیے 600 تا 800 روپے طلب کیے جا رہے ہیں، جبکہ روپے ادا کرنے والوں کو ہی آدھار کارڈ جاری کیا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ آدھار کارڈ کے فارمز بغیر پیسے ادا کیے حاصل نہیں کیے جاتے۔ آدھار کارڈ سینٹروں پر کام کرنے والے افراد اپنی مالی منفعت کو دیکھتے ہوئے کام انجام دے رہے ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ آدھار کارڈ سینٹروں پر ہو رہی بدعنوانیوں کا پتہ چلاتے ہوئے اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ میں اس سیوا میں سے آ رہا ہوں، میں بھی وہاں جانے کے بعد کیا ہے 1500 جو 1000 جو بول کے غریبوں کو مانگ رہے، غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہے، جو پیسے دے رہا 1000 روپے دے رہا اس کو جبکہ ہی بنا کے دے دے رہے، جو غریب ہے بچوں کو لے کے آ کے حصہ کے اندر بیٹھے والا ہے، ان لوگوں کو کوئی کیری نہیں، رسپانس نہیں دے رہے لوگ، کیا بولتے جس کو پیسے دیے اس کو رسپانس دے رہے لوگ، اور پیسے غریب لوگ نہیں ہے بولے تو پیسے نہیں بولتے چلے آؤ بول رہے لوگوں کو، تب آدھار کارڈ کا مقصد کیا ہے بنانے کا، پھر پیسے لے کے بناؤ بول رہے کیا گورنمنٹ ہے کیا MLA بول رہا ہے کیا کون بول رہے پیسے لے کے بناؤ بول کے، اب غریب لوگ نہیں ہے کہیں کو بنانا، پھر کہیں کو مانگ رہے آدھار کارڈ یہ ضروری ہے بول کے آدھار کارڈ بنا رہے، غریب لوگ بنا رہے بغیر پیسے۔ تروپتی کے مدرسے نیسواں اشاعت الاسلام کی عمارت کو منہدم کر دینے ضلع کلکٹر چتور کے احکامات کو منسوخ کرنے کا حکومت سے مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق تروپتی میں واقع دینی مدرسہ نیسوان اشاعت الاسلام کی عمارت کو منہدم کر دینے کا ضلع کلکٹر چتور نے احکامات جاری کیے ہیں، جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور علماء کرام نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ علماء کرام اور دیگر سماجی جہدکاروں نے چتور کے ضلع کلکٹر متعصبانہ، فرقہ پرستانہ اور جانبدارانہ رویے پر شدید تنقید کی ہے۔ مختلف اداروں اور تنظیموں نے تروپتی میں واقع نیسوان اشاعت الاسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے احکامات کو فوری منسوخ کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔